الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ۔ ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں، اور ہم جس گناہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں ہم اس گناہ سے باز آتے ہیں، ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی نیک عمل ہو اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے، دکھاوے سے، عجب خود پسندی سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی دسیسہ کاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کی عبادت لوگ ادا کر چکے ہیں، قربانی کا فریضہ آپ نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بعض مواقع، بعض ایام، بعض مقامات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جہاں عبادت کا اجر اور ثواب وہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ یوں تو ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا، لیکن پھر اس زمین پر جو فضیلت اور جو اہمیت بیت اللہ کو حاصل ہے، جو مسجد نبوی کو حاصل ہے، جو بیت المقدس کو حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ فضیلت کسی اور خطہ ارضی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اور پھر وہاں عبادت کرنے کی جو فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح احادیث کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,00,000 نمازوں کے بقدر اس کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے بقدر یا 1,000 نمازوں کے بقدر دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی مساجد ہیں، ان تمام مساجد کی ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر سب سے محبوب ترین، پسندیدہ ترین جگہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کون سی ہے؟ وہ مسجدیں ہیں۔ اور ناپسندیدہ جگہ وہ کون سی ہے؟ بازار ہے۔ تو بازار جانا ضرورت کے تحت، ضرورت کے پیش نظر اس کی اجازت موجود ہے، اور اس کی اجازت سے کوئی انکار نہیں ہے۔
لیکن چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کی یاد کی جگہ ہے، مسجد ذکر کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد قرآن کریم کی تلاوت کی جگہ ہے، اور بازار میں عموماً دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، فریب، مال کی محبت، مادہ پرستی جیسے امراض عموماً وہاں پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض تاجر ایسے بھی ہوں کہ جن کا سارا کاروبار اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، لیکن چونکہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے، اس بنیاد پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو مختلف مقامات ہیں، خطہ ارضی ہے، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، یا سارے ایام اور تمام مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی یہ تقسیم ہے۔ لیکن جو فضیلت رمضان کی ہے کہ جس بنیاد پر اسے سید الشہور قرار دیا گیا کہ یہ سال کے دیگر 11 مہینوں کا سردار مہینہ ہے، تو وہ اہمیت اور وہ فضیلت کسی اور مہینے کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت بیان فرمائی اور اس میں عبادت کا جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، تو ظاہر ہے کہ وہ فضیلت اور وہ مقام اور مرتبہ اور ایام میں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی، ظاہر ہے کہ وہ اہمیت پھر کہیں اور نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے بعض مخصوص مواقع، بعض مخصوص ایام، بعض مخصوص مہینے، بعض مخصوص جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا، مغفرت کا، اپنے گناہ بخشوانے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے جانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین سب کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی گئی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، تاکہ اللہ سے ڈرو، تاکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت تمہارے دل میں پیدا ہو۔ یہ تقوی کا حکم صرف رمضان کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تک تمہاری قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مطلوب نہیں ہے۔ کبھی قربانی کا یہ تصور تھا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ پر، کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی جگہ رکھ دی جاتی اور آسمانی بجلی آتی اور اسے ختم کر دیتی، یہ اس قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی، یہ اس کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں قربانی کا یہ تصور نہیں ہے۔ تو قربانی کا گوشت ہے، آپ تقسیم بھی کرتے ہیں، آپ خود بھی کھاتے ہیں، آپ کے لیے اجازت موجود ہے۔ جتنا زیادہ آپ تقسیم کریں تو اتنا زیادہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا، اور اس میں کسی قاعدے ضابطے کا کسی کو پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر یعنی مادی فائدے کو مد نظر رکھ کر قربانی کی جائے تو پھر تو لوگ یہ حساب کتاب کرنے بیٹھ جائیں گے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس میں ہمارا حصہ کتنے پیسوں کا آئے گا اور کتنے عرصے تک ہم اس گوشت کو استعمال کریں گے۔ پھر تو ظاہر ہے مادہ پرستی کی صورت میں اور گوشت کے حصول کی صورت میں پھر تو یہ نیت کار فرما ہو جائے گی۔ تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اقربا کو بھی دیں اور ضرورت مندوں کو بھی دیں، جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اتنا ہی زیادہ آپ کی وہ نیت، وہ اجر اور ثواب انشاءاللہ عند اللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو قربانی کا تصور یہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، مطلوب نہیں ہے،
قربانی کے جانور کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مطلوب نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، انابت الی اللہ کی کیفیت۔ پھر اس کی بنیاد پر جو اجر اور ثواب ہے، ہمیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں 3 طرح کے افراد کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر شہید فی سبیل اللہ، اسے اللہ رب العالمین قیامت والے دن پوچھیں گے، اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، کیا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ انی قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ میں نے آپ کے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے انک قد قاتلت لان یقال جریء، تم نے قتال اس مقصد کے لیے کیا تھا تاکہ تمہیں جری اور بہادر کہا جائے۔ وقد قیل، دنیا میں تمہیں شہرت مل گئی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ جو چیز مطلوب تھی دنیا میں حاصل ہو گئی۔ اسی طرح عالم دین سے کہا جائے گا کہ تم نے درس اور تدریس کا سلسلہ اختیار کیا، علم دین حاصل کیا، اس کو پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی۔ مقصود کیا تھا؟ تاکہ دنیا میں لوگ مجھے بڑا عالم کہیں۔ دنیا میں شہرت مل گئی، جو چیز مطلوب تھی دنیا میں حاصل ہو گئی۔ آخرت کا اجر اور ثواب تو مطلوب ہی نہیں تھا۔ اسی طرح انفاق کرنے والے سے اللہ رب العالمین یہ فرمائیں گے کہ تم نے تو انفاق اس مقصد کے لیے کیا تھا لیقال انک جواد، تاکہ یہ کہا جائے کہ تم بڑے سخی تھے۔ دنیا میں شہرت مل گئی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے، ایک ہے توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے نیک عمل کے لیے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا بتوفیق اللہ۔ ہم نیکی کا جو بھی کام کریں اللہ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں، ہم جس گناہ سے بھی جب بھی اجتناب کریں تو اللہ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں۔ یہی بنیادی عقیدہ اور یہی تصور ہے کہ جو ہمیں ریا سے بچاتا ہے، جو ہمیں دکھاوے سے بچاتا ہے۔ اس لیے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے، پھر اس عمل کی حفاظت، پھر اسے شیطانی وسوسوں سے، پھر اسے ریا اور دکھاوے سے، پھر اسے حقوق العباد، لوگوں کی حق تلفی سے اسے بچانا، محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا اور دکھاوے کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو ریا ہے، یہ جو دکھاوا ہے، یہ بندہ مومن کے اعمال کو کیسے غارت کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کالی اندھیری رات ہو، گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہوں، ایک کالا سیاہ ہموار پتھر ہو اور اس پر ایک کالی چیونٹی آہستہ آہستہ رینگ رہی ہو۔ فرمایا کہ جس طرح اس چیونٹی کے رینگنے کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح بندہ مومن کی نیت میں کب فطور واقع ہوا ہے، کب اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے، کب اس کا عمل ریا اور دکھاوے کی نظر ہو گیا ہے، وہ عجب اور خود پسندی کی نظر ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، حج کے ایام گزر گئے، قربانی کا دن گزر گیا۔ اللہ رب العالمین نے جسے توفیق دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق نہیں دی، اللہ رب العالمین آئندہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں عمل کی قبولیت کا احساس اور اندازہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ٹھہرا، یا میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا؟ اس کو جانچنے کے لیے اہل علم نے بعض علامات ذکر کی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نیک عمل کو قبول فرماتے ہیں کہ جب وہ نیک عمل ہو ایمان کے ساتھ۔ ایمان کی دولت اگر نصیب نہ ہو تو پھر نیک عمل کا عند اللہ اجر، اس کا ثواب وہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین مؤمنین، محسنین کے اجر کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں فرماتے۔
لیکن اگر کفار کا نیک عمل ہو، وہ رفاہی کام کریں، وہ ویلفیئر کے کام کریں، تو اس کی بنیاد پر ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ رب العالمین انہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرما دیتے۔ تو سب سے پہلی بات، بڑی بنیادی بات، ایمان کی دولت، یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ ہمیں اپنے ماحول میں کبھی اس بات کا احساس اور اندازہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ نعمتوں کا احساس اور اندازہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت پاس نہیں ہوتی، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، یا جن لوگوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی ان کو دیکھنے سے اس بات کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم دولت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ کبھی آپ اپنے دل میں احساس کیجئے، ہم ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے دین کو، دین کے شعائر کو اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں مجسم چلتے پھرتے ہم نے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ان معاشروں کا، ان گھرانوں کا کہ جہاں ایمان کی دولت نہیں ہے، کہ جہاں بت پرستی ہے، کہ جہاں توہمات ہیں، کہ جہاں کفر اور شرک ہے، کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک کروڑوں معبودوں کو پوجنے والے ہیں، یعنی 1 2 4 10 20 کی بات نہیں ہے، کروڑوں معبودوں کو پوجنے والے ہیں۔ بنیادی انسانی فطری جذبوں کو بھی انہوں نے دیوی اور دیوتا کا روپ دے دیا۔ جانوروں کی بھی تقدیس کے قائل ہو گئے، کسی کو ہنومان نظر آتا ہے، کسی کو ہاتھی کی تعظیم نظر آتی ہے، تو کسی کو سانپ بڑے مقدس لگتے ہیں، کسی کو گاؤں ماتا کا تصور جو ہے وہ اس کے گویا ایمان اور یقین کا حصہ ہے، اور پوری زندگی اسی طرح توہمات میں، اسی طرح شرک میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی زندگی کی صورت کیا ہوگی کہ جو ایمان کی اس عظیم دولت سے محروم ہے، کہ جن کی زندگی میں چین نہیں، سکون نہیں۔ ان معاشروں کا آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں دنیا کی ہر سہولت میسر ہے، کہ جو آج کی جدید اصطلاح میں ویلفیئر سٹیٹس ہیں، کہ جہاں بے روزگار کو بھی الاؤنس ملتا ہے، کہ جہاں پر ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، کہ جہاں کسی جسمانی معذوری کی صورت میں ریاست کفالت کی ذمہ داری ادا کرتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سب سے زیادہ بے اطمینانی، سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات انہی معاشروں میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں، کہ جہاں جسم کی آسائش اور جسم کی سہولت کا تو بھرپور انتظام موجود ہے، لیکن ان کی روح کی سہولت کا، ان کی روح کی بالیدگی کا، ان کی روح کی نشو و نما کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ہم قدر کریں کہ یہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ توحید کا عقیدہ، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہمیں تمام معبودان باطلہ سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہمیں ان جھوٹے لیڈروں سے، ہمیں ان لوگوں سے کہ جو اپنی زندگی میں چھوٹے ہیں، بونے ہیں، ان سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو، یہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ جہاں دیکھتی ہے نا، لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کہیں کوئی ایسی ویسی حرکت نہ ہو جائے۔ یہ جو کیمرہ ہے،
کچھ نہیں پتا کہ پیچھے اس کا کنیکشن موجود ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتا کہ اس کے لینس کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کچھ نہیں پتا کہ اس کی مانیٹرنگ کے لیے جو فرد موجود ہے کہ اس کی نظر میں آپ کا یہ عمل آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور یہ تو ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں کوئی کیمرہ نہیں، اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے۔ آخرت کا تصور، یوم تبلی السرائر، وہ دن آئے گا کہ جب چھپے ہوئے راز اور بھید وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، وہ سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو کتنا بہترین عقیدہ ہے، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، معاد، بعث بعد الموت، حشر الاجساد کا عقیدہ، دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال اور جواب کا عقیدہ۔ تو اگر ایمان کی دولت موجود ہو اور پھر نیک عمل ہو تو اس کی بنیاد پر جو اجر اور ثواب عند اللہ ملتا ہے، غیر شعوری کیفیت میں کیا جانے والا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں اعمال کی قبولیت کیا ہے؟ نیت کا استحضار۔ آپ کے پیش نظر کیا تھا؟ آپ کی نیت کیا تھی؟ نیت کیا ہے؟ قصد القلب، دل کا ارادہ ہے۔ نیت کیوں ہوتی ہے؟ لتمییز العادت عن العبادہ، عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک بھیڑ چال میں نہیں، سب لوگ مسجد میں آ رہے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ میں قربانی کر رہا ہوں اس لیے کہ قربانی کا دن آ گیا ہے، لوگ قربانی کر، نہیں، شعوری کیفیت مطلوب ہے، نیت کا استحضار مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استحضار، اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید، قربانی کا اصل فلسفہ، قربانی کی اصل روح کو مد نظر رکھنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کا اندازہ ہوتا ہے کیسے؟ عمل کی قبولیت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ آپ پھر سے وہ عمل کرنے کے لیے بےتاب ہوں، آپ کے دل میں اس عمل کی محبت آ جائے۔ یہ جو نیکی کر کے اس پہ خوش ہونے کی کیفیت ہے، یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ ورنہ منافقین کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ نفاق کا خاصہ ہے کہ نفاق کی صورت میں نیکی کر کے خوشی نہیں ہوتی، اسی طرح گناہ کر کے ندامت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن جب گناہ کرتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھی، اس نے اسے اڑا دیا۔ نیکی کر کے اسے خوشی نہیں ہوتی، گناہ کر کے ندامت نہیں ہوتی۔ اور مخلص حقیقی مومن جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں، گناہ سب سے سرزد ہوتے ہیں، گناہوں کا الگ الگ دائرہ ہے، کسی سے صغیرہ سرزد ہوگا تو کسی سے کبیرہ سرزد ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے خطا کا پتلا بنایا انسان کو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، سب کے سب گناہ گار ہو۔ اور فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہتر لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں کہ گناہ کے سرزد ہونے کے نتیجے میں عبد کی عبدیت کا پتہ چلتا ہے، اور جب اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، جب وہ استغفار کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو بخش دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم انک ما رجوتنی ودعوتنی، فرمایا جب تک تم مجھ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ سے امید لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ فرماتے ہیں اگر تم زمین سے لے کر خلا تک کہ اس سارے گیپ کو تم گناہوں سے بھر کر میری طرف آؤ گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین سے لے کر آسمان تک کے اس پوری خلا کو
میں مغفرت سے بھر کر تمہارے پاس آؤں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم شکر گزاری کی کیفیت اختیار کرو، ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن تقوی کی کیفیت مطلوب ہے۔ یہ تقوی صرف رمضان کے لیے نہیں، صرف قربانی کے لیے نہیں، یہ پوری زندگی میں مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پوری زندگی اللہ کے تقوی کے سائے میں بسر ہونی چاہیے۔ اور کسی کو اپنی موت کا کیا پتا کہ کب اس کی موت واقع ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ پوری زندگی میں وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے خوف، اللہ کے لیے خشیت، اللہ کی طرف انابت، اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی کی صفت سے اس کا دل متصف ہو، تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمل کی قبولیت ہوتی ہے، عمل کی قبولیت ہوتی ہے، اس کے لیے بعض اس کی علامات ہیں۔ نیکیوں کا قبیلہ ہوتا ہے، نیکیاں نیکیوں کو کھینچتی ہیں، جیسے گناہ گناہوں کو کھینچتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سے گناہ سرزد ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، تاکہ نیکی نیکیوں کو کھینچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ گناہوں کو کھینچے۔ حضرات گرامی، آخری بات، ہم دین کا کامل تصور رکھتے ہیں، ہم دین کو صرف نظام عبادات میں منحصر نہیں سمجھتے۔ یہ عبادات ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی کے تمام دائروں میں اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا نظام غالب ہو، اور اس کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں بھی ان لوگوں تک پہنچایا جائے اپنے ووٹ کی گواہی اور شہادت کے نتیجے میں اہل افراد کو کہ جو دین کا کامل تصور رکھیں، کہ جو اس دین کے غلبے کی بات کریں، کہ جو دین کی بالادستی کی بات کریں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو صرف اپنی انفرادی زندگی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں نافذ کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں، اپنی ہر طرح کی صلاحیتیں اس کے لیے لگا دیں، اس کے لیے صرف کریں۔ اس لیے جب بھی انتخابات کا مرحلہ آتا ہے، اس لیے جب بھی اجتماعی نظام کی بات آتی ہے، ہم اپنی قوم کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ دین کا کامل تصور، دین کا ناقص تصور اختیار نہ کریں، دین کے کامل تصور کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے انفرادی زندگی کے لیے بھی، یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی، اجتماعی نظام کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تبیین کے لیے بھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی باعث اجر و ثواب، قرآن کریم کا پڑھنا سننا بھی باعث اجر و ثواب، لیکن قرآن کریم تو تنفیذ کا مطالبہ کرتا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ قرآن کریم کے مطابق فیصلے کریں۔ قرآن فیصلوں کی کتاب ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تجاویز نہیں دی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سفارشات نہیں اتاری، اللہ رب العالمین نے اوامر دیے، اللہ تعالیٰ نے نواہی دیے کرنے کا کام، اور جن کاموں سے اجتناب کا حکم ہے اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کا حکم دیا۔ بس بندے مومن کی پوری زندگی اوامر کے مطابق اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے میں گزر جائے، اور نواہی سے اجتناب میں اور دین کا کامل تصور اپنا کر وہ اپنی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی کو بھی آراستہ کرے، یہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔